ہماری جو ووٹنگ پبلک ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ جلد از جلد ایک نتیجہ جو ہے وہ سامنے آئے، ریزلٹ سامنے آئے، ان کے جو پرائمری کنسرنز ہیں، ان کے مسائل ہیں، اس کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ اس حد تک، اور چونکہ عمار مسعود صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام وہ تسلسل تو چلتا رہے لیکن فوراً کوئک ڈیلیورنس جو ہے وہ بھی کوئک ڈیلیورنس کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. پچھلے 55 سال سے پاکستانی عوام اس انتظار میں ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ ہمارے لیے بھی کچھ کام کر کے دکھائے گی. ایک تو ہم نے جمہوریت کی تعریف جو ہے ڈیفینیشن ہے وہ غلط کر رکھی. دیکھیے پچھلے 45 سالوں میں 10 الیکشن کروا ڈالے. جمہوریت کے 3 ستون ہیں، اس کے بغیر جمہوریت کمپلیٹ نہیں ہوتی. پہلا الیکشن، کوئی شک نہیں الیکشن، اور دوسرا احتساب، اور تیسرا ایک رسپانسبل گورنمنٹ. ہمارے ہاں لوڑی لنگلی قسم کی ایک وہ چل رہی ہے جمہوریت جس میں صرف الیکشن کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. نہ احتساب ہے اور نہ رسپانسبل گورنمنٹ ہے. یہ 1/3 جمہوریت ہے. 2/3 جمہوری عمل جو ہے وہ ہماری جمہوریت سے مسنگ ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے، کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جمہوریت اور مارشل لاء کو ہم نے کمپیئر کرنا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہوریت ہے یہ مکمل جمہوریت چاہیے، یہ پروسیس امپروو ہونا چاہیے. اچھا، اب یہ کہہ دینا کہ پچھلے 45 سالوں میں 10 الیکشن کر ڈالے ہیں، آپ سوچئے کہ لوگوں کے لیے کچھ ہوا پچھلے 45 سالوں میں؟ جب تک آپ یہ مکمل جمہوریت نہیں لائیں گے. آپ مکینیکل ایگزامپل دیکھ لیجئے. میں آپ کو کہوں کہ علینا آپ کے پاس گاڑی ہے، اس کے پچھلے 2 پہیے جو ہیں وہ پنکچر ہیں. اب 10 سال چلاتے رہیے وہ خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہوگا جب تک ہم انتخابی اصلاحات نہیں لے کے آئیں گے. اب یہاں سوچئے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان بنایا جاتا ہے جو ریگولیٹری ایجنسی ہے. اس نے جو 8 کروڑ ووٹر ہیں ان کے مفاد کا تحفظ دینا ہے. یہ کس بری طرح فیل ہو رہا ہے. اب سوچئے کہ اثاثہ جات جو اس وقت آ رہے ہیں، جو سٹیٹمنٹس آپ نے بھی دیکھی ہیں، جو حکمران طبقہ ہے ان کے اثاثہ جات کی سٹیٹمنٹ 100% جعلی ہیں، تقریباً 100% جعلی ہیں. آپ سوچ لیجئے کہ 1% اثاثے جو ان کے ہیں صرف وہ ڈکلیئر کی جا رہے ہیں. 99% اثاثہ جات ایسے ہیں جو سامنے نہیں آ رہے، جو آف شور کمپنیوں میں چھپے پڑے ہیں. یہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کی ایسپریشنز جو 21 کروڑ